حاضرین محترم، برادران اہل سنت والجماعت، اللہ جل شانہ کے حضور سجدہ اسے نصیب ہوتا ہے جسے اللہ اپنے گھر میں حاضری کی توفیق بخشتے ہیں، اجازت مرحمت فرماتے ہیں۔ میرے اور آپ کے گھر میں جب کوئی ہماری اجازت کے بغیر نہیں داخل ہو سکتا تو اللہ بادشاہ کے گھر میں کوئی اس کی مرضی اجازت کے بغیر کیسے داخل ہو سکتا ہے؟ اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، اللہ نے اپنے حضور حاضری اور سجدہ کی توفیق بخشی۔ اللہ اپنے گھر میں فانی زندگی کے اندر اپنی عبادت بندگی میں زندگی گزارنے کی توفیق بخشے، ایمان پر جئیں، پاک کلمے پر موت نصیب ہو۔ میرے محترم دوستو، معاشرہ اور فرد میری اور آپ کی اصلاح کے لیے، سدھار کے لیے، تربیت کے لیے جس طرح آج بہت سی کوششیں کی جا رہی ہیں، پہلے نہیں تھی۔ اسی طرح معاشرہ اور فرد کی اصلاح کے لیے، میری اور آپ کی تربیت کے لیے جو وسائل اور ذرائع آج دستیاب ہیں، پہلے نہیں تھے۔ آج بڑے بڑے دینی اجتماعات ہوتے ہیں، کس لیے؟ معاشرے اور فرد میری اور آپ کی تربیت کے لیے، اصلاح کے لیے۔ مساجد میں جلسے ہوتے ہیں، کانفرنسیں ہوتی ہیں، جمعہ کے اجتماعات ہوتے ہیں، بیانات ہوتے ہیں، دروس قرآن ہوتے ہیں، تبلیغی جماعت کی کاوشیں ہیں۔ یہ سارا کچھ کس لیے ہے؟ معاشرے کی اصلاح کے لیے، میرے اور آپ کے سدھرنے کے لیے کہ ہم سدھر جائیں، اپنے آپ کو تبدیل کریں۔ پھر میں نے عرض کیا، آج وسائل بھی ہیں، ذرائع بھی ہیں۔ کہاں وہ زمانہ کہ ایک بندے کو دوسرے سے ملنا ہوتا تھا تو مہینوں کے سفر کے بعد ملاقات ممکن ہوتی تھی، اور آج دنیا کے کسی کونے میں بیٹھے شخص سے رابطہ کرنا ہو تو اس کے لیے چند سیکنڈ لگتے ہیں۔ بلکہ آج تو سہولیات اتنی بھی ہیں کہ یہاں بیٹھے بیٹھے آپ کسی کی اصلاح تربیت کے لیے کوئی بات کرنا چاہتے ہیں، تحریر چھوڑنا چاہتے ہیں، تو آپ
ایک کلک پر ایک وقت میں ہزاروں لوگوں کو اپنی بات پہنچا سکتے ہیں۔ اس سارے کچھ کے باوجود اصلاح تربیت کے لیے بہت کچھ ہو رہا، وسائل موجود، اس سارے کچھ کے باوجود مرض بڑھتا گیا، جوں جوں دوا کی، معاشرہ بگڑتا جا رہا ہے، فرد میں اور آپ بگڑتے جا رہے ہیں۔ بے حیائی پہلے سے زیادہ، دن بدن زیادہ، افراتفری، لوٹ گھسوٹ، چوری چکاری، قتل و قتال، ایک دوسرے پر ظلم، حق تلفی، بہن بھائی تک ایک دوسرے کے خون کے پیاسے، ہر ایک دوسرے کو دھوکہ دے کر، ڈاج دے کر یہ سمجھ رہا ہے کہ میں بہت سمارٹ ہوں، بہت ہوشیار ہوں، تو پھر اصلاح کے لیے، تربیت کے لیے جو کوششیں ہو رہی ہیں ان کا تو کوئی رزلٹ نہیں۔ معاشرے کے بگاڑ میں، فرد کی درندگی میں، میرے اور آپ کے غلط رخ میں بال برابر بھی فرق نہیں آ رہا۔ ان ساری کوششوں کا نتیجہ تاحال صفر ہے۔ ہاں، جس کے نصیب میں ہو، آج بھی ان تربیت کی کوششوں سے ان کی زندگیاں بدل سکتی ہیں اور بدل رہی ہیں، لیکن مجموعی طور پر حالت پتلی ہے۔ ایسے میں ایک سادہ سا سوال ہے اور بہت ہی مختصر سا، اوپر دیکھیں، توجہ رکھیں تو بات سمجھیں گے۔ جو گفتگو میں نے آپ کی خدمت میں عرض کی، اسے سامنے رکھتے ہوئے سادہ سا سوال ہے کہ آج نصیحتیں کیوں اثر نہیں کر رہی؟ اگر آپ والد ہیں تب بھی یہ سوال سنبھال کر رکھیں، آپ کے کام آنے والا ہے۔ آپ نے اولاد کو نصیحتیں کرنی ہیں، کرنی پڑیں گی، ان نصیحتوں کا رزلٹ بھی دیکھیں گے، تو یہ سوال آپ کے ذہن میں ہونا چاہیے کہ نصیحتیں کیوں اثر نہیں کر رہی؟ اور اگر آپ خود نصیحت لینے کی ابھی عمر میں یا پوزیشن میں ہیں تو پھر بھی سوچئے کہ میرے اوپر کسی طرح کی کوئی نصیحت کیوں نہیں اثر کر رہی؟ میرا کوا ابھی تک سفید کیوں ہے؟ میں کیوں نہیں سدھر رہا؟ کیوں نہیں بدل رہا؟ کیوں میرا رخ صحیح نہیں ہو رہا؟ آخر مجھے ہوا کیا ہے؟ میں کون سا پتھر ہوں؟ کس کمپنی کا ہوں؟ میرے محترم دوستو، اگر آپ ساتھ دیں گے تو ہم اس سوال کا جواب ڈھونڈیں گے کہ نصیحت کیوں اثر نہیں کر رہی، کیوں اثر نہیں کرتی۔ سبب بھی سامنے آئے گا اور بفضل تعالی علاج بھی، کہ نصیحت کب اثر کرے گی، کیسے کرے گی، اس کے لیے کیا کرنا ہے۔ یہ سارا کچھ شرط یہ ہے کہ ایک دوسرے کے بجائے مجھے دیکھیں۔ ایک دوسرے کو دیکھنے کے لیے آپ کے پاس 7 دن ہوتے ہیں۔ یہ جمعہ ہمارا ہے، میرا اور آپ کا، ٹھیک؟
توجہ رکھیں. میرے محترم دوستو، اگر آپ سوال سمجھتے ہیں اور جواب سمجھنے کے موڈ میں ہیں تو پھر پیچھے مڑ کر دیکھنا پڑے گا. نوجوان پڑھے لکھے خاص طور پر یہ بات سنبھال لیں، بزرگوں کو ثواب ملے گا انشاءاللہ. جب بھی آپ سدھرنا چاہتے ہیں، کچھ بننا چاہتے ہیں، دینی اعتبار سے بھی، دنیا کے اعتبار سے بھی، اسٹڈی میں بھی، کاروبار میں بھی، کسی بھی فیلڈ میں اگر آپ سدھرنا چاہتے ہیں، کچھ بننا چاہتے ہیں، تو پھر آپ کو پیچھے مڑ کر دیکھنا پڑے گا. ٹھیک؟ گزشتہ کل، گزشتہ مہینہ، گزشتہ سال، گزشتہ کل کے لوگ، پچھلے سال کے لوگ، پچھلی صدی کے لوگ، جتنا پیچھے جاتے جاؤ گے مال کھرا اور صاف ملتا جائے گا، زندگی سدھرتی جائے گی، غلطیاں سامنے آئیں گی، رستہ ملے گا. آگے دیکھ کر چلو گے تو بگاڑ ہوگا، بگاڑ بڑھے گا، ٹھوکریں لگیں گی. یہاں جو آج کی روشن خیالی ہے اس سے آپ کو یہ ذرا الٹ نظریہ نظر آئے گا. روشن خیالی کہتی ہے آگے دیکھو، آگے دیکھو. بھائی آگے کا آپ کو پتہ ہی نہیں تو آگے کیا دیکھو؟ آگے کا پتہ ہے کسی کو؟ کل کیا ہوگا، پرسوں، سال بعد، 6 سال بعد؟ جب آپ کا اپنا ہی مستقبل نہیں 6 سال بعد یقینی مستقبل، تو آگے کو دیکھ کر کیا جینا ہے؟ پیچھے دیکھ کر جیو. میں ابھی سمجھاتا ہوں. یہی سوال جو آج ہم نے اٹھایا، نصیحتیں کیوں اثر نہیں کر رہی، اس کے لیے ہمیں پیچھے دیکھنا ہے. ٹیچر صاحب لیٹ آئے ہیں، بات آپ کے کام کی تھی، بعد میں یہاں دیکھ لینا. پیچھے دیکھنا ہے، آگے نہیں. یہ آگے دیکھنا ہے تو پورا آگے نہیں، پیچھے، پچھلوں کے تجربات سے سیکھنا ہے، اگلے تو موجود ہی نہیں. پیچھے جب ہم مڑ کر دیکھتے ہیں تو پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور نبوت میں چلے جاتے ہیں. وہاں ہمیں 2 طرح کے لوگ ملتے ہیں. 2 طرح کے لوگ. ایک لوگ وہ ملتے ہیں کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زبان نبوت سے بڑھ کر کسی میں اثر نہیں، تاثیر نہیں. زبان نبوت میں تاثیر اس لیے کہ نبی کے دل میں جو خلوص ہے کسی اور کے دل میں ممکن نہیں. براہ راست وحی اتری، اللہ کے نمائندے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس طبقے کو قرآن بھی سناتے ہیں، اپنی زبان نبوت سے قرآن سمجھاتے بھی ہیں، ہر چیز کھول کھول کر بتاتے ہیں. جنت کی تفصیلات بھی، دوزخ کی تفصیلات بھی، ماضی، حال، مستقبل، سارا کچھ. ابو جہل نے آ کر کہا اے محمد آپ کو نبی مان لوں، اگر بتاؤ میری مٹھی میں کیا ہے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں بولوں یا مٹھی میں موجود چیز بولے؟ کہنے لگا ایسے ہو جائے تو کیا ہی بات ہے، کیا ہی بات ہے. وہ منظر ابو جہل نے خود دیکھا کہ اس کی مٹھی میں چھپی ہوئی کنکریوں نے اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ پڑھا. یہ سارا کچھ دیکھنا بھی ابو جہل پر اثر انداز نہیں ہوا.
मिना के मैदान में रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ फरमा थे। रात का वक्त था, चांद चमक रहा था, बहुत से लोग मौजूद थे। मक्का वालों ने कहा, ए मोहम्मद कोई मोजज़ा तो दिखा दें। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह के हुक्म से चांद की तरफ उंगली फरमाई, उसके दो टुकड़े हुए। एक हिस्सा गारे हिरा की चोटी के एक तरफ, दूसरा दूसरी तरफ गिरा। ये देख कर भी ईमान नहीं लाए। कुरान पाक में इसका तज़किरा भी है। इक़्तरबतिस साअतु वन्शक़्क़ल क़मर व इन यरौ आयतन युअरिज़ु व यक़ूलु सिहरुम मुस्तमिर। क़यामत करीब आई, चांद दो टुकड़े हुआ। इन लोगों का, बदनसीबों का हाल ये है कि इन्होंने प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मोजज़ात भी देखे, फिर भी मुंह ही मोड़ा और कहते लगे कि ये तो कोई पुराना जादू है जो चला आ रहा है। समझा ये रहा हूं कि जब हम इस सवाल का जवाब ढूंढने पीछे देखते हैं कि नसीहत क्यों असर नहीं करती, तो हमें एक तबका ये मिलता है जिन पर नसीहत से क्या, सबसे बड़ी जात की नसीहत, ज़बान नबूवत से सुना कुरान, मौजिज़ात कुछ भी असर नहीं किए, कुछ भी। इन्नल्लज़ीना कफ़रू सवाउन अलैहिम अअन्ज़रतहुम अम लम तुनज़िरहुम ला युमिनून। कुरान पाक में जिक्र फरमाया, ये जो मक्का वाले काफिर हैं और इन जैसे दूसरे किसी जमाने के भी, आप इन्हें डराएं या न डराएं, इन्हें दोज़ख का बताएं या न बताएं, इनके सामने मौत पर बात करें या न करें, इनके सामने कब्र के अजाब की तफसीलात रखें या जहन्नुम की आग की, ला युमिनून, इन पर कोई असर नहीं होगा। खतम अल्लाहु अला कुलूबिहिम व अला समइहिम व अला अबसारिहिम गिशावा। इनके दिलों पर भी मोहर लग चुकी, इनके कानों पर भी मोहर लग चुकी और इनकी आंखों पर भी पर्दा पड़ चुका। सोने वाले ज्यादा तवज्जो करें, दीन की बात हो रही हो, समझ आ रही हो, आनी चाहिए। ऐसे में नींद आ जाए तो कान सुनते हैं, आंखें देखती हैं, दिल सोचता है कुछ भी नहीं। ये मारूमी कहां से, कहीं ऊपर से तो नहीं है। फिर सोचिए, ये आपके लिए हमदर्दी के लिए अर्ज कर रहा हूं। अल्लाह फरमाते हैं जो मर्जी समझा दें, जैसे मर्जी समझा दें, ये ला इलाज मरीज बन चुके हैं। ला इलाज मरीज के लिए दवाई अमेरिका से आए, यूरोप से आए, कनाडा, जापान, ईरान, तुरान, कहीं से भी आ जाए, ला इलाज मरीज को जमजम पिला दें, किसी बुजुर्ग का दिया तावीज पिला दें, जो मर्जी कर ले, जो मर्जी कर ले। जब मरीज ला इलाज हुआ तो ला इलाज। जनरल हॉस्पिटल ले जाएं, इत्तेफाक ले जाएं, इससे बड़े किसी इदारे में ले जाएं, जब कह दिया ला इलाज तो ला इलाज। तो फरमाया इन लोगों की कैफियत अब ला इलाज मरीज की है। ये दाएं बाएं कान लगे हैं, ये लगे हों न लगे हों बराबर, ये सुने न सुने बराबर। जब बंदा सुनी अनसुनी पे आ जाए, जब कोई बच्चा भी ढीठ बन जाए, वालिद वालिदा उसे कहते रहें, वो सुनने मानने के लिए तैयार ही नहीं, तो फिर माँ बाप भी कह देते हैं इनू कहन सुनन दा कोई फायदा नहीं है, या नहीं? यही अल्लाह फरमा रहे हैं, अब इन्हें कहने सुनने का कोई फायदा नहीं।
یہ آنکھوں سے دیکھیں جان دو ٹکڑے ہوتے ہوئے، ابو جہل آنکھوں سے دیکھے مٹھی میں کنکر کلمہ پڑھتے ہوئے، کوئی اثر نہیں ہوگا، یہ لا علاج مریض ہیں، انہیں ان کے حال پر چھوڑ دیں۔ اچھا، ایک طبقہ یہ ہے۔ سوال کیا تھا؟ نصیحتیں کیوں اثر نہیں کرتی؟ اس کے لیے جب پیچھے مڑ کر دیکھا تو ایک طبقہ یہ نظر آیا جن کے متعلق فیصلہ ہی ہو گیا لا علاج مریض ہیں۔ جب بندہ سنی پہ آ جائے تو پھر نصیحت اثر نہیں کرتی۔ تو ایک مرض یہ نکلا اب تک کی بات سے، سنی کرنا۔ جمعے کا بیان سنا جیسے نہ سنا، درس قرآن سنا جیسے نہ سنا، تعلیم میں بیٹھا، اجتماع میں گیا، کسی بزرگ کی بات سنی، کہیں کوئی تحریر کتاب پڑھی، جیسے پڑھی ویسے نہ پڑھی، جو سنی پہ آ جائے گا ڈھیٹ ہو جائے گا، پھر کوئی نصیحت اثر نہیں کرے گی۔ اس لیے سب سے پہلے تو توبہ کریں کہ آئندہ ایسے نہیں کریں گے، سنی نہیں کریں گے، پھر بات آگے بڑھے گی۔ آگے چلیے، دوسرا طبقہ جب پیچھے ہم نے مڑ کر دیکھا تو ان میں سننا اور ماننا تھا، سنی کرنا نہیں تھا، سننے کے بعد غور کرنا بھی نہیں تھا، مہلت لینا بھی نہیں تھا، ٹائم لینا بھی نہیں تھا، مجبوری بیان کرنا بھی نہیں تھا، عذر معذرت بھی نہیں تھی، بس وہ تو ماننے والے تھے۔ مکہ میں 13 سال پیغمبر کے ساتھ رہے، نبی کا کلمہ پڑھا، جو کہا مانتے چلے گئے، مکہ والوں کے ظلم سہتے چلے گئے، بلال حبشی جیسے دہکتے ہوئے انگاروں پر لیٹے، احد کہتے چلے گئے، جب کہا گیا کہ ہجرت کرو مکہ چھوڑو تو چھوڑتے چلے گئے، مدینہ طیبہ پہنچے، بدر میں لے گئے خالی ہاتھ، مشرکین مکہ مسلح سے لڑوا دیا، لڑتے چلے گئے، احد میں پہنچے 70 شہید ہو گئے، سید الشہداء حمزہ کے ٹکڑے ہو گئے، ٹکڑے کرواتے چلے گئے، کسی بات سے انکاری نہیں ہوئے۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ حضور کے اصحاب، صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین، ان کا مزاج ہی ماننے والا بن گیا، بس سنتے گئے اور مانتے گئے، سر جھکاتے گئے، جو کچھ مانگا گیا دے دیا، جان مال آل اولاد وطن کنبہ قبیلہ کھیت کھلیان، کون سی قربانی ہے جو نہیں دی، بس سر جھکاتے چلے گئے۔ قرآن پاک میں ان محبوبوں کے تذکرے ہیں، تفصیلات کا موقع نہیں، اوپر دیکھیں، نیند بگائیں، توجہ سے سنیں۔ فرمایا رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ وإقام الصلاة وإیتاء الزکاة۔ اس دھرتی نے، اس زمین نے، اوپر آسمان نے ایسے لوگ بھی دیکھے ہیں، لا تلہیہم تجارت ولا بیع، اللہ کی یاد سے کوئی خرید و فروخت، کوئی تجارت، کوئی دوسرا کام، نماز پڑھنے سے، زکوٰۃ دینے سے، اللہ کی ماننے سے کوئی چیز انہیں روک نہیں سکتی، رکاوٹ نہیں۔ ہمارے لیے رکاوٹیں ہیں، نماز پڑھنے میں رکاوٹ، 100 روپے کا گاہک، 10 روپے کا نفع، نماز پڑھنے میں رکاوٹ، نیند، نماز پڑھنے میں رکاوٹ، دوستوں کی گپ شپ، سچ بولنے میں رکاوٹ، 10 روپے کا نقصان، بہن بھائی کو ان کا حق دینے میں رکاوٹ، 2 مرلے جاتے ہیں۔ انہوں نے ہر رکاوٹ گرا دی، اللہ کی ماننے میں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پر آنے میں کوئی رکاوٹ درمیان میں کھڑا نہیں ہونے دی۔ کمال کے لوگ تھے۔ پھر فرمایا ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، میں اور آپ بھی کلمہ پڑھتے ہیں، 1000 دفعہ بھی، 100 دفعہ بھی،
روز کی تسبیحات بھی کرتے ہیں، کچھ لوگ کلمے کا لاکھ لاکھ بھی کرتے ہیں، لیکن وہ کیا کلمہ پڑھنے والے تھے، وہ کیا رب کو رب کہنے والے تھے، زبان سے نہیں، ان کی زندگی پھر اللہ کی بندگی میں گزری، سر سے لے کر پاؤں تک وہ بندے ہی بندے تھے، ان کی ہر ادا سے رب کی بندگی جھلکتی تھی۔ پھر ساری دنیا مخالف آ کھڑی ہوئی، پھر مکہ والے ہوں یا کوئی دوسرے، ظلم و ستم کے پہاڑ گرانے لگے، وہ اپنے کلمے سے ہٹے نہیں، ڈٹ کر کھڑے رہے۔ تتنزل علیہم الملائکہ، کیا فرشی تھے کہ ان کے لیے عرشی اترتے تھے، فرشتے خدا کے۔ ٹھیک، ایک نوجوان نے مجھ سے کہا، سوال پوچھا کہ آج کل یہ جن جادو عام کیوں ہے، خوابوں میں ڈرنا ڈرانا کیوں ہے، گھر کے اندر بھی چھوٹے بچے، خواتین، عام طور پہ جس کو سنیں اس کے ساتھ کوئی نہ کوئی مسئلہ ہے، ایسا کیوں ہے؟ میں نے اسے سمجھایا کہ معاملہ یہ ہے کہ زمین پر جو کیفیت ہوتی ہے، آسمانوں سے اس کے مطابق فیصلے نازل ہوتے ہیں۔ توجہ رکھنا، بات سمجھنا، کام آئے گی۔ جادو، جنات، بھوت، پریت، چڑیلیں، ان سب کا تعلق ہے ناپاکی سے، جسم کی ناپاکی، بستر کی ناپاکی، کپڑوں کی ناپاکی، دل کی ناپاکی، دماغ گندے خیالات سے بھرا اس کی ناپاکی۔ ناپاکی ایک مقناطیس ہے، یہ جن، بھوت، پریت، چڑیلوں کو کھینچتا ہے۔ ٹھیک، جسم پاک، کپڑے پاک، دماغ پاک، سوچ پاک، دل پاک، زندگی پاک، اس پاکی کا تعلق فرشتوں، اللہ کی رحمت سے جتنی زمین پر پاکی ہوگی اتنی خدا کی رحمت کے فرشتے اتریں گے۔ معاملہ سارا یہ ہے۔ تو اگر گراؤنڈ پر، زمین پر ہم نے اتنی ناپاکی پھیلا رکھی ہے، دماغ بھی گندگی سے بھرا، دل بھی گندگی سے بھرا، بستر کی پاکی پلیتی کا پتہ نہیں، کمرے کی پاکی پلیتی، کپڑے، کچھ بھی پتہ نہیں، نیچے مقناطیس سارے ایسے لگا رکھے، تو پھر اس ناپاکی کی زندگی میں اوپر سے جن، بھوت، پریت آئیں گے یا کوئی فرشتے آئیں گے؟ فرشتوں نے تو آنا نہیں سمجھے۔ جو حالت ہم نے بنا رکھی ہے اپنی اپنی زندگی کی، میں اور آپ اپنا اپنا جائزہ لیں، دوسروں کا نہیں، اپنے دماغ کا جائزہ لیں، اپنے دل کا جائزہ لیں، کتنی کہاں کہاں گندگی، گندی سوچیں ہیں، اپنے گھر کا جائزہ لیں، بستر کا لیں، کتنا پاکی ناپاکی کا خیال رکھتے ہیں۔ یہ ساری چیزوں کو دیکھیں تو پھر اوپر سے بھوت پریت آنے ہیں۔ کوئی نیچے کوئی جنید بغدادی ہیں، کوئی شبلی نعمانی ہیں، کوئی معین الدین چشتی ہیں کہ ان کو بڑے بڑے خواب آئیں اور زیارتیں ہوں۔ خود کو پاک کرنا پڑے گا، دماغ کو، سوچ کو، اعمال کو، بستر کو، لباس کو، زندگی کو پاک کرنا پڑے گا۔ پھر یہاں پر زمین پر پھرتے پھرتے عرشوں کی سیر بھی کریں گے، عرش والوں کی زیارتیں بھی ہوں گی، اور عرش والے ملنے آئیں گے بھی۔ کچھ نہ سمجھے خدا کرے خوش، آگے چلیے۔ تو وہ عرشی تھے، عرشی زمین پر رہنے والے فرشتے اترے۔ ایک اور آیت مبارکہ بھی ہے، میں دوسرے طبقے کی تفصیلات بتا رہا ہوں، کہیں گم نہ ہو جانا۔ انما کان قول المؤمنین، چہرے پر تھوڑی مسکراہٹ لائیں، توجہ رکھیں، بات سمجھیں۔ یہی تیسرا طبقہ، کمال کی بات ہے، کیا کروں، انما کان قول المؤمنین۔ کبھی اس آیت شریفہ پر پورے جمعے میں بات کریں گے، اس وقت چند سیکنڈ میں ہی سمجھیں، آگے مضمون لمبا ہے۔ انما کان قول المؤمنین اذا دعوا الی اللہ ورسولہ لیحکم بینہم ان یقولوا سمعنا واطعنا۔
وہ ایمان والے ایسے تھے، وہ کلمے والے ایسے تھے، وہ حضور کے پیارے اصحاب، شاگرد، مرید، وہ ماننے والے ایسے تھے، جب جب انہیں اللہ کی طرف بلایا جاتا تھا، قرآن پڑھ کر پیارے نبی کوئی نصیحت فرماتے تھے، جب جب انہیں ان کا رخ بدلنے کا کہا جاتا، کسی بات کی تلقین کی جاتی، جب جب پیارے نبی انہیں بلاتے تھے تو ان کا کہنا اتنا ہی تھا، سمعنا و اطعنا، بس۔ اے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ حکم کیجئے، کرنا کیا ہے؟ مشورہ ہو رہا ہے، بدر کا میدان سامنے ہے، 313 صحابہ نہتے، غیر مسلح، غیر جنگجو، مقابلے میں 1000 مسلح لڑنے والے، موت سامنے کھلے عام ناچ رہی ہے۔ ایسے میں صحابہ سے پوچھا، اب بتاؤ کرنا کیا ہے؟ انصار صحابہ، تم بتاؤ کیا کرنا ہے؟ اے اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے اپنے دماغ سے کچھ نہیں کرنا، بس آپ حکم فرماتے جائیں، ہم آپ کے دائیں بھی اور بائیں بھی، ہم آپ کے سامنے بھی اور پیچھے بھی، آپ حکم فرمائیں، ہم سمندر میں چھلانگ لگا دیں، خود کو آگ میں ڈال دیں، جب تک ہماری سانس میں سانس ہے، دشمن کا تیر تو تیر تنکا بھی آپ تک نہیں پہنچے گا۔ بتاؤ، ایسے لوگ بہر صورت ماننے والے، بہر صورت ماننے والے۔ سوال شروع میں رکھا تھا، نصیحت کیوں اثر نہیں کر رہی؟ بہت کوششیں کی جا رہی ہیں، دینی اجتماعات، جمعے کے بیان، درس قرآن، تحریریں بھی، تقریریں بھی، سوشل میڈیا پر بھی، ہر طرف کوششیں کی جا رہی ہیں۔ نوجوان بچے اچھی طرح سمجھیں گے، ہر بندہ واٹس ایپ کے سٹیٹس پر مولانا طارق جمیل بنا ہوا ہے، ہاں جی، روز صبح اٹھ کے ایک نئی نصیحت۔ تھوڑا ہنسی دے ہو، میں فرشتیاں دی گل تو نہیں کر رہا، ساری دنیا نصیحت کرنے پر لگی ہے، ساری دنیا نصیحت کرنے پر، اچھی سے اچھی بات جی سٹیٹس پر لگا رہے، اچھی سے اچھی، عمل کون کرے گا؟ فرشتے۔ تو یہ نصیحتیں کہاں جا رہی ہیں؟ سوال یہ ہے، اچھی باتیں، اچھی چیزیں لگانا، اچھی نصیحت کرنا، نیکی کی بات، کسی کی زندگی بدل جائے، یہ بری بات نہیں ہے۔ سوال میرا اور ہے، سوال میرا یہ ہے کہ یہ نصیحتیں آخر جا کہاں رہی ہیں؟ گراؤنڈ پر تو حالت ویسی کی ویسی ہے، وہی بے ڈھنگی چال جو پہلے تھی سو اب بھی ہے۔ زمین پر برائی بڑھتی جا رہی ہے، موبائلوں میں نصیحت اور بڑھتی جا رہی ہے، بیانات جو میں سارا کچھ، تو نصیحتیں جا کدھر رہی ہے؟ اس کے لیے میں نے عرض کیا، پیچھے مڑ کر دیکھنا پڑے گا۔ پیچھے مڑ کر دیکھا تو 2 طبقے نظر آئے، ایک طبقہ وہ تھا کہ نصیحت کرو نہ کرو برابر، وہ سمجھ لیا آپ نے، اور دوسرا طبقہ وہ تھا حضور کے اصحاب کا، بس سینے پہ ہاتھ رکھ کے ماننے والے۔ میرے محترم دوستو، اب ہمیں سوچنا یہ ہے اپنے سوال کے جواب کی تلاش میں کہ ہم کس پارٹی کے ساتھ کھڑے ہیں۔ نظریاتی طور پر تو ہم صحابہ کے پیچھے کھڑے ہیں، عقیدے کے اعتبار سے کوئی شبہ نہیں، اللہ اپنے ان پاک بندوں کے ساتھ ہی رکھے، پیچھے ہی رکھے، انہی کے نقش قدم پر جئیں اور مریں۔ نظریاتی طور پر تو ہے، کوئی شک نہیں، لیکن عملی طور پر خدا نہ خواستہ کہیں ہم اس پارٹی میں تو نہیں۔ سواء علیہم اانذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون، ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ، سنی انسنی کرنے والے، ڈرانا نہ ڈرانا برابر، جنت کا تذکرہ کریں یا جہنم کا ذکر کریں، 100 دفعہ مرنے کو بیان کریں، مرنے والی آیتیں پڑھے، قبر پڑھے، حالات وہی کے وہی۔
یہ فیصلہ میں نے اور آپ نے خود کرنا ہے کہ ہم نے کس پارٹی کے ساتھ دینا ہے، کہاں کھڑے ہیں، کہاں سے نکلنا ہے، کن میں شامل ہونا ہے۔ ہوشیار رہے اور توجہ رکھیں۔ میرے محترم دوستو، اب تک بیماری سامنے آئی، غیر سنجیدہ لینا، سنی سنائی کرنا، سنی انسنی کرنا، یہ بنیادی سبب ہے نصیحتوں کے اثر نہ کرنے کا۔ اب آئیے علاج کی طرف۔ آیت شریفہ ہے اور کمال کی ہے، پوری توجہ رکھے باہر والے دوست بھی تو لطف آ جائے۔ کہیں یہ آیت کریمہ لکھ بھی لیں، حیران کن جہان ہے اس میں، افسوس وقت نہیں۔ یہ علاج ہے، سبب سامنے آ گیا، نصیحت اثر کیوں نہیں کرتی، اب علاج ہے۔ فرمایا افمن شرح اللہ صدرہ للاسلام فہو علی نور من ربی، اللہ فرماتے ہیں بندے سارے میرے ہی ہیں، لیکن میرے بندوں میں دو پارٹیاں ہیں، دو طرح کے لوگ ہیں۔ ایک لوگ وہ ہیں جن کا سینہ میں کھول کر ایمان کے نور سے روشن کر دیتا ہوں۔ کیا کرے؟ ایک پارٹی وہ ہے، یہ بندہ سمجھتا ہی نہیں ہے۔ درود پاک پڑھیں، اللہم صلی، میری طرف دیکھیے، درود پاک پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا۔ ایک طبقہ وہ ہے، ہوشیار رہنا، سینہ ہم کھولتے ہیں اور اپنے نور سے اسے روشن ہم کرتے ہیں۔ ایک طبقہ وہ ہے، میں اور آپ تو سنتے ہیں نا، ابھی سن بھی لیا، ٹھیک ہے جی جو مرضی کرو، اسی اٹھ کے او گئے جی۔ صحابہ ایسے نہیں تھے، وہ پھر پوچھتے تھے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہما کمال کے صحابہ تھے، فقیہ تھے، بات سے بات نکالتے تھے، باریک سے باریک نقطہ اٹھاتے تھے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی فقہ حضرت عبداللہ ابن مسعود کی روایات پر رکھی ہے، بنیاد ان کی روایات ہیں۔ ہوشیار رہنا۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود نے پوچھا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جو آپ نے آیت شریفہ پڑھی، افمن شرح اللہ صدرہ للاسلام، اللہ شرح صدر کرتے ہیں، سینہ کھولتے ہیں، یہ سینہ کھولنا کیا ہوتا ہے؟ ہوشیار، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کو جس پر پیار آتا ہے اللہ اس کا سینہ کھول دیتے ہیں، اتنا کشادہ کر دیتے ہیں، اتنی اس میں جگہ پیدا کر دیتے ہیں کہ جب کوئی آیت آتی ہے سیدھے سینے میں جا کر روشن کر دیتی ہے، جب کوئی حدیث آتی ہے سیدھے سینے میں جا کر اس سینے کو روشن کر دیتی ہے، اتنی گنجائش ہوتی ہے، سینے میں چیزیں آتی جاتی ہیں، سموتی جاتی ہیں، آتی جاتی ہیں، سموتی جاتی ہیں، جو نصیحت جہاں سے آتی ہے سینے میں جگہ پکڑ لیتی ہے، سینہ اتنا کشادہ ہو جاتا ہے کہ علم کے سمندر سینے میں آ جاتے ہیں، سینے میں جگہ کم نہیں پڑتی۔ توجہ ہے۔ اور دوسرا گروپ وہ ہے کہ جس کا سینہ ہم تنگ کر دیتے ہیں، کچھ بھی سینے میں نہیں جاتا، بس کان ہی کان ہے۔ ٹھیک، کان نے آیت سنی، کان نے حدیث سنی، کان نے نصیحت سنی، کان نے بڑے کی بات سنی، کان نے جمعے کا بیان سنا، کان نے تعلیم سنی، کان نے درس قرآن سنا، کان نے ابو کی نصیحت سنی، کان نے دادا کی بات سنی، بس یہ کان ایکٹیو ہوتے ہیں، یہ سنتے جاتے ہیں، اپنا کام کرتے جاتے ہیں، اندر سینہ تنگ ہے، اس میں جگہ ہی نہیں، کوئی بات اندر جاتی۔ اور اس زمانے میں تو ہر بندہ کہتا ہے یار دل بڑا تنگ ہے، یہ تو اپنے خود مندے اپنے منہ نہ لینی، دل نے پنجا جے پہ ہے، یہ وہ پنجا ہے، یہ جو دل تنگ تنگ سا ہے یہ وہ ہے۔
کہیں جا کر سرجری نہ کروا لینا، یہ اوپر کی سرجری والا معاملہ ہے۔ دل اسی جی میں بالکل ٹھیک آئے اور پھر رہے افسردہ، پریشان، اداس، تنگ تو سمجھ جاؤ کہ یہ سرجری والا مسئلہ نہیں، یہ کوئی اور مسئلہ ہے۔ تو فرمایا 2 طرح کے سینے ہوتے ہیں، وقت نہیں ہے میں مزید تفصیل بیان کرتا۔ ایک سینہ وہ ہے جسے ہم کھول دیتے ہیں، نصیحتیں آتی ہیں بیٹھتی جاتی ہیں۔ دوسرا سینہ وہ ہے جسے ہم تنگ کر دیتے ہیں، سنتا جاتا ہے سنتا جاتا ہے سنتا جاتا ہے، اندر کوئی چیز نہیں۔ اب یہ میں تھوڑی کہہ رہا ہوں، حضرت عبداللہ ابن مسعود نے مزید پوچھا، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کوئی علامت بتائیں جس سے پتا چل جائے سینہ کھلا ہے یا تنگ۔ سوال کیسا کاٹدار ہے، کوئی نشانی بتا دے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود نے پوچھا، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سینہ کھلنے کی ایک نشانی اور بہت سادہ سی یہ ہے، سنو اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سینہ کھلنے کی نشانی یہ ہے، سینہ کھلنے کی نشانی یہ ہے، آخرت کے گھر کی طرف دل راغب ہو جاتا ہے، دھوکے کے گھر سے دل اٹھتا جاتا ہے، جینے والا مرنے کی تیاری کرنے لگتا ہے۔ اب ایک ایک جملہ ایسا ہے کہ اسے کھولیں تو وقت چاہیے۔ مختصر کیا ہے، مختصر کیا، دنیا کے خواب چھوڑ دیتا ہے، آخرت کے خواب دیکھنے لگتا ہے۔ سمجھو سینہ کھل گیا، نصیحت اس میں جانی شروع ہو گئی، دل اس کا اللہ نے اپنے ساتھ لگا لیا۔ جب دل محبوب کے ساتھ لگے تو محبوب سے ملنے کے بہانے ڈھونڈتا ہے یا بھاگنے کے؟ دعائیں کرتا ہے محبوب ملے یا دعائیں کرتا ہے اللہ بچائے؟ محبوب ملے۔ تو محبوب اگر اللہ ہے اور سچا محبوب ہے تو پھر اس سے ملنے کو دل کرے گا یا موت کا ذکر آنے پر کہے گا نہیں توبہ 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 توبہ۔ اللہ محبوب ہے، اللہ محبوب ہے، اللہ سے ملنا ہے، جنت ہے، جنت کی نعمتیں ہیں، سارا کچھ ہے، تے مریں گے تے ملے گا نا، مرنے کو تیاری کوئی نہیں۔ کوئی ذکر کرو منہ پہ ہاتھ رکھو توبہ توبہ، اے گل نہیں کری، عجیب بات، مرنے کے لیے تیار کوئی نہیں۔ جنت ہر ایک کو چاہیے، اللہ ہر ایک کو چاہیے، پیاروں کی دیدار، زیارتیں، امام الانبیاء کی زیارتیں اور دوسرے کیسے کیسے پاک لوگ، یہ کب ہوں گی؟ یہاں تو نہیں ہوں گی۔ تو اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سینہ کھلنے کی علامت یہ ہے، سینہ کھلنے کی علامت، آخرت کا گھر اچھا لگے گا، دنیا کا ناپائیدار دھوکے کا گھر اس سے دل دور ہو جائے گا، مرنے کے بعد کی تیاری شروع ہو جائے گی۔ سمجھو کہ اللہ نے سینہ کھول دی۔ اور اگر ساری تیاریاں، سارے سوچ، سارے خواب، کھلی آنکھوں سے بھی بند آنکھوں سے بھی، خواب 2 طرح کے ہوتے ہیں، کھلی آنکھوں سے بھی بند آنکھوں سے بھی، اگر کھلی آنکھوں سے بھی خواب 2-2.5 مرلے کے ہی ہے اور بند آنکھوں سے بھی سموسا پکوڑا پیزا برگر ہی ہے تو پھر سمجھو ابھی کچھ بھی نہیں، اندر کچھ بھی نہیں، صرف کان۔ میرے محترم دوستو، اسی آیت شریفہ کا ٹکڑا فویل للقاسیۃ قلوبہم من ذکر اللہ، اللہ کا ذکر اترے، نصیحت اترے، قرآن سنے، حدیث سنے، تعلیم میں بیٹھے، نیکی کے ماحول میں جائے، اجتماعات اٹینڈ کرے، لیکن اگر دل اللہ کی یاد سے غافل ہے تو کچھ اثر نہیں ہوگا، دل پتھر۔ ایک آیت اتری، اللہ کے حبیب رونے لگ گئے، اتنے روئے اتنے روئے اتنے روئے کہ داڑھی مبارک آنسوں سے تر ہو گئی۔ یہ وہ ہستی ہیں جو محبوب اعظم ہیں، تے میں تسی بھی کدے رویا ایک آیت سن کے؟ ہمیں پتہ ہی نہیں۔ اپنی بیماری بھی سمجھیں نا بھئی، زندگی میں کتنے ایسے مواقع آئے کہ کوئی آیت ذہن میں آ گئی، سن لی، پڑھ لی تو رونا آ گیا، ہک بھی نہیں۔
ہماری حالت بہت پتلی ہے، خود پر توجہ دیں۔ اللہ کے محبوب، جنت جن کے پاؤں کے جوتوں کا صدقہ، کائنات ساری جن کے پاک وجود کا صدقہ، وہ آیت سنتے ہیں اور روتے ہیں۔ وہ آیت کون سی تھی؟ عجب عجب عجب، الم یأن للذین آمنوا ان تخشع قلوبہم لذکر اللہ۔ اللہ فرماتے ہیں کیا اب بھی وقت نہیں آیا کہ تمہارا دل ہماری یاد سے، ہماری بات سے بھر آئے اور آنکھیں آنسوؤں سے نم ہو جائیں؟ اب بھی نہیں وقت آیا؟ کیا مطلب؟ 25 گزار لیے، 35 گزار لیے، 45 50 گزار لیے، 60 70 گزار لیے، کتنا جینا ہے؟ اب بھی وقت نہیں آیا سدھرنے کا، ابھی بھی کوئی پروگرام نہیں، دل پر ہماری کوئی آیت، کوئی نصیحت اثر اب بھی نہیں کر رہی۔ وَلَا يَكُونُوا كَالَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ فَطَالَ عَلَيْهِمُ الْأَمَدُ فَقَسَتْ قُلُوبُهُمْ۔ اللہ نے نصیحت فرمائی مت ہو جانا ان لوگوں کی طرح جنہیں کتابیں بھی دی گئیں، تورات و انجیل، لیکن امیدیں بڑی لمبی تھیں، دل سخت ہو گیا۔ لمبی امیدیں، آج کسی بابے کو بھی چھیڑ لو نا تو امیدیں ختم نہیں ہوئی، نہ 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 نہ، ہار ماننے کے لیے تیار ہی کوئی نہیں، بڑی بڑی امیدیں، پلاننگیں، خواب، کوئی زبان پر لاتا ہے کوئی نہیں لاتا۔ تنہائی میں بیٹھ کر کبھی چسکا لگاؤ، کسی بابا جی سے انٹرویو کرو، اگلے ہفتے دولہا بننے کے لیے بھی تیار ہے۔ میں تو یہ چسکا لگاتا رہتا ہوں۔ یہ انسان کی امیدیں، یہ خواہشیں، یہ ضرورتیں، ان کا کوئی کنارہ نہیں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب فرما دیا، میں اور آپ کہاں جھٹلا سکتے؟ حضور نے فرمایا آدمی بوڑھا ہوتا ہے، خواہشیں جوان ہوتی ہیں، انہیں سٹاپ پہ لگائیں۔ آخرت کے لیے بھی سوچیں، مرنے کے لیے بھی سوچیں، قبر کے لیے بھی سوچیں۔ اس زندگی کی سہولتیں اکٹھی کر رہے ہیں، ضرور کریں۔ بچوں کی تعلیم، گھر بار، اچھے سے اچھا رہائش، آرام، سارا کچھ کریں، لیکن جس گھر میں اکیلے جا کے لیٹنا ہے، سارے گھر کو واپس ہو جائیں گے۔ کوئی بیٹھتا ہے رات کو پاس، چلو پہلی رات ہے بیٹھ جائے، بھائی بیٹھتا ہے کوئی؟ واپس آ کے سو جاتے ہیں، بلکہ آ کر پہلے بریانی کھاتے ہیں۔ اب وہاں اکیلے ہی اکیلے، بھگتنا تو خود ہے۔ تو اس لیے میرے پیاروں، اس وقت کی تیاری، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عقل مند وہ ہے جو مرنے سے پہلے مر جائے، مرنے سے پہلے مرنے کی تیاری کر لے۔ آج کی رات قبر میں ہے تو کیا بنے گا؟ میرے محترم دوستو، سوال ایک ہی اٹھایا تھا، کلوز کر لیں، ختم کر لیں بات کو، جیب میں رکھ لیں، دل میں رکھ لیں، صرف کانوں میں نہ رکھیں، بس اتنی التجا ہے۔ سوال ایک ہی اٹھایا تھا، نصیحتیں بہت ہو رہی ہیں، بیانات ہو رہے ہیں، اجتماعات ہو رہے ہیں، باپ دادا ماں ہر روز نصیحتیں کر رہی ہے، کوئی نصیحت اثر کیوں نہیں کر رہی؟ اس کا سبب یہ سامنے آیا کہ جب تک سنی انسنی کرتے رہیں گے کوئی نصیحت اثر نہیں کرے۔ سنیں ماننے کے لیے، سنی انسنی مت کریں۔ یہ سبب ہوا، علاج کیا تھا؟ کہ اوپر سے دل کھلوائیں۔ جو آیت شریفہ پڑھی، اللہ جس کا سینہ کھول دے، اوپر سے دل کھلوائیں، سرجری کروائیں، اور اوپر سے دل کھلتا ہے، سرجری ہوتی ہے اللہ کی یاد سے۔ جب یہ دل اس کے نام پر دھڑکتا ہے اور یہ زبان اس کے ذکر سے تر رہتی ہے، پھر سینہ کھلتا ہے، پھر دل کھلتا ہے، پھر اس ذات کے انوارات سینے میں آتے ہیں، پھر نصیحتیں بھی اثر کرتی ہیں، وصیتیں بھی اثر کرتی ہیں، پھر سنا قرآن بھی دل میں اترتا ہے، حدیث بھی، بیانات بھی، ہر چیز بھی۔ ایک جٹوی مثال سامنے رکھ لینا، بنجر زمین
جتنی مرضی مہینہ پورا بارش ہو جائے اس زمین میں پانی کا قطرہ بھی نہیں اترتا. قیمتی بیج ڈالو، زیادہ بارش ہوگی تو بیج تیر کر سامنے آ جائے گا. فصل کیا ہونی تھی، بیج بھی گیا. کیوں؟ زمین بنجر تھی. ہوشیار رہنا. اور زمین زرخیز ہو، نرم ہو، ہل چلا ہوا ہو، بیج کو قبول کرے، پانی کا قطرہ بھی پڑے کھل اٹھتی ہے. میرے پیارو یہ دل ایسا ہی ہے. اللہ کی یاد سے غافل ہو جائیں تو یہ دل بنجر ہو جائے گا. سارا قرآن پڑھ کے پھونک دے اثر نہیں کرے گا. اور دل اللہ کی یاد سے آباد ہوگا، معمولی سی کسی کی نصیحت دل میں بیٹھ جائے گی. اللہ سمجھ دیں، عمل کی توفیق.